اللہ اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ وہ ہستیاں تھیں، یہ وہ ذات تھیں جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، جن میں انبیاء بھی تھے، فرشتے بھی تھے، اور اللہ کے موحد اور نیکوکار بندے بھی تھے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ مشرکین جن ہستیوں کو پوجتے تھے ان کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے، ان کے بارے میں یہ ایمان نہیں رکھتے تھے کہ یہ قوتیں یا یہ اختیارات ان کو اپنے آپ سے حاصل ہوئی ہیں، بلکہ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ سب اختیارات اور یہ سب تصرفات ان بتوں کو، ان جن کو ہم پوجتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ یعنی ان ہستیوں کی جو طاقت و قوت ہے، جو تصرف اور جو اختیار ہے، یہ عطائی ہے، یہ ذاتی نہیں ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ آپ کہیں گے یہ تو بہت بڑی بات ہے، اگر یہ مرحلہ آ گیا تو پھر تو ہمارے یہاں سارے کے سارے لوگ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور یہی عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کو کیوں پوجتے ہو، ان کو کیوں دستگیر سمجھتے ہو، ان کو کیوں تم مالک سمجھتے ہو، ان سے بیٹا بیٹی کیوں لیتے ہو، تو یہی کہتے ہیں کہ میاں یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے۔ ہم یہی کہیں گے ارے یہی عقیدہ تو مشرکین مکہ کا تھا، ان نبیوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، وہ بھی جن بتوں کی پوجا، جن کو بت بنا بنا کر کے پوجتے تھے، وہ یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، یہ ذاتی طور پر اس کے مالک اور ذاتی طور پر اس کے اختیار اور تصرف کے خالق یہ لوگ نہیں ہیں۔ اس کی دلیل چاہیے آپ کو، اٹھائیے صحیح مسلم، صحیح مسلم جو بخاری کے بعد، صحیح بخاری کے بعد سب سے مارکت العالی کتاب ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کتاب الحج باب التلبیہ کے اندر یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ یہ جو مشرکین تھے، یہ جو مشرکین تھے، جب یہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، جب یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے یا حج کرنے کے لیے احرام باندھتے تھے، تو یہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ اب یہاں تک تو بات صحیح، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ظالم اگر یہیں خاموش ہو جاتے تو بات بڑی اچھی تھی، لیکن اس کے آگے ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ یہ حمد اور ثنا، یہ ملکیت اور بادشاہت کا مالک ہے اللہ، تو ہی ہے، تیرا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ لیکن مشرکین مکہ کس طرح کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، الا یہاں بڑھاتے تھے، وہ کہتے تھے الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، اے اللہ تیرا کوئی ساجی شریک اور پارٹنر نہیں ہے سوائے اس شریک کے جس کا تو مالک ہے، اور جن قوتوں کا وہ مالک ہے اس کا بھی اے اللہ تو ہی مالک ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، تیرا ایک ساجی اور شریک ہے جس کا تو مالک ہے، اور وہ ساجی شریک جن چیزوں کا مالک ہے اللہ، تو ان چیزوں کا بھی مالک ہے۔ یعنی وہ قوتیں، وہ طاقتیں، وہ تصرفات، وہ اختیارات، وہ سب اے اللہ تو نے انہیں عطا فرمائے ہیں، وہ اپنی ذات کا بھی مالک نہیں ہے، تو نے ہی عطا فرمائے ہیں، تیرے ہی دیے سے وہ سب کو بانٹ رہے ہیں، تیرے ہی دیے سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، اعوذ باللہ۔ مشرکین کا یہی وہ عقیدہ تھا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل نے انہیں کافر قرار دیا اور مشرک قرار دیا۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اب آخری بات ہم آگے بڑھتے ہوئے ہم ذرا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ بزرگ ہستیاں ان کے ساتھ وہ عمل کیا کرتے تھے۔
जिस अमल को, जिस काम को अल्लाह तबारक ताला ने उनकी इबादत कहा है, या जिनकी वजह से वो मुशरिक करार पाए, उनके इबादत करने वाले करार पाए, या उनके पुजारी करार दिए गए। कुरान करीम से हम पूछते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान करीम में हमें जवाब देता है। नंबर एक, वो मुशरिकीन जो थे वो उन बुजुर्गों को यानी फरिश्तों को, नबियों और वलियों को अपनी हाजत रवाई और अपनी मुश्किल कुशाई, अपनी मुरादों के लिए पुकारा करते थे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, सूरह अनआम आयत नंबर 56। ए नबी, आप दुनिया वालों से कह दीजिए, इन मुशरिकों से कह दीजिए कि मुझे अल्लाह ने मना फरमाया है, मुझे रोक दिया गया है उनकी मैं उनकी इबादत करूं जिनको तुम पुकारते हो। मुझे अल्लाह तबारक ताला ने मना फरमाया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिनको तुम पुकारते हो। और ये बात आपको मालूम हो चुकी है कि जिनको वो पुकारा करते थे वो कौन लोग थे। वो चार किस्म की चीजें थी, नेक और सालेह लोग थे, अंबिया थे, पेड़ और पौधे और सूरज वगैरह थे, है कि नहीं, आपको मालूम है, और फरिश्ते थे, उनको पुकार। अल्लाह के नबी से अल्लाह तबारक ताला ने ये फरमाया कि तुम अपनी जुबान से इस बात का इजहार कर दो कि इन्नी नुहीतु, मैं मुझे मना किया गया है, अन अअबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, कि अल्लाह के सिवा जिनको तुम आवाज देते हो, पुकारते हो, मैं उनकी इबादत करूं। इससे मालूम हुआ कि दुआ करना या पुकारना ये भी क्या है, बोलो, इबादत है। और इबादत अल्लाह के लिए है। गोया पुकारो या दुआ मांगो तो सिर्फ किससे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल से। अल्लाह के सिवा पुकारोगे तो ये क्या करार पाएगा, शिर्क करार पाएगा। और ये काम जो है कुफ्फारे मक्का, मुशरिकीन मक्का किया करते थे। नंबर 2, कुफ्फारे मक्का का दूसरा काम जिसको अल्लाह ताला ने इबादत करार दिया है वो ये था कि वो अपने माबूदों के लिए नजर नियाज और चढ़ावे वगैरह भी चढ़ाते थे। इसकी दलील कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं बयान फरमाई है, सूरह अनआम आयत नंबर 136 कि वजअलू लिल्लाही मिम्मा ज़रअ मिनल हर्ज़ि वल अनआमी नसीबन फक़ालू हाज़ा लिल्लाह बिज़अमिहिम व हाज़ा लिशुरकाइना, कि उन्होंने, अल्लाह ने जो खेती और मवेशी पैदा किए हैं, ये खेतियां या मवेशियां जो अल्लाह ने पैदा किए हैं, उनमें इन मुशरिकीन ने अल्लाह का एक हिस्सा ठहराया और कहा यह हिस्सा तो अल्लाह का है और यह हिस्सा हमारे माबूदों का है। बिल्कुल वही बात है। ये बकरा कुर्बानी का है, ये बकरा गौसे पाक का। बिल्कुल वही मुशरिकीन मक्का वाला तर्ज। मुशरिकीन मक्का ये कहा करते थे कि अल्लाह फरमाता है कि एक हिस्सा उन्होंने अल्लाह का ठहराया और बोले ये अल्लाह का है उनके ख्याल में और ये हमारे शरीकों का है यानी बुतों का है। चुनांचे इस आयत करीमा से ये बात वाज़ेह हो गई कि मुशरिकीन जो है गल्ले और चौपाए और जानवर अपने माबूदों को नजर किया करते थे। आज भी देगें ठनकाई जा रही हैं, आज भी मुर्गे लिए जा रहे हैं, आज भी बकरे लेके जाया जा रहा है और उन पर चढ़ावे चढ़ाए जाते थे उस जमाने में भी और आज भी। और नंबर 3, वो मुशरिकीन और अपने माबूदों के लिए क्या करते थे, जिसको अल्लाह ताला ने इबादत करार दिया है, वो अपने माबूदों के नाम पर जानवर भी ज़िबह करते थे। अपने माबूदों के नाम पर जानवर भी ज़िबह करते थे और सिर्फ नाम ही पर नहीं, नाम पर भी ज़िबह करते थे और उनके स्थानों पर ले जाकर के ज़िबह करते थे। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, हराम चीजों में जहां खिंजीर है, जहां खून है, जहां मुर्दार है, वहीं वो जानवर भी हराम है जिसे गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया गया हो, अल्लाह के सिवा गैरों के नाम पर ज़बह किया गया हो। हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि मियां हम तो ले जाते हैं बाबा के दरबार में लेकिन ज़बह तो अल्लाह ही के नाम पर करते हैं। सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वमा ज़ुबिहा अलन नुसब, और वो जानवर भी हराम है जो किसी स्थान पर ले जाकर के ज़बह किया गया हो। हाँ, जो मखसूस जहां शिर्क होते हैं उनके स्थानों पर ले जाकर के भले बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़बह करोगे, वो भी क्या हो जाएगा, मुर्दार हो जाएगा और वो भी शिर्क करार पाएगा। मेरे अजीजों, मजीद तफसीलात के लिए आप सूरह माइदा आयत नंबर 3 उठा करके देख लें। इसी तरह से नंबर 4, अपने माबूदों के लिए और भी वो क्या काम करते थे, अपने माबूदों के लिए वो मुजावरी भी करते थे।
وہ مجاوری کرتے تھے، یعنی بتوں سے لگ لگ کر کے بیٹھتے تھے، بڑا قریب، بڑے ادب، بڑے احترام سے پھول عود اور لکڑیاں سلگا کر اور آگ وغیرہ جلا کر اور جناب علی خوشبو وغیرہ لگا کر وہاں مجاوری کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، اور فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ، سورہ اعراف آیت نمبر 138، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا میں داخل ہوئے اور اللہ نے سمندر میں ان کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا، تو جب اپنی قوم کو لے کر وہ دریا سے باہر نکلے تو وہ لوگ ایک ایسی بستی سے گزرے جس بستی میں لوگ بتوں کے پاس لگے ہوئے بیٹھے تھے، ان کے اعتکاف میں بیٹھے تھے، بتوں کے پاس اعتکاف کرتے تھے۔ ہاں، مجاوری وہی ہے کہ بتوں سے لگ کر کے بیٹھے، یا قبروں کے اوپر جا کے مراقبے، جس کو کہتے ہیں مراقبے کرتے ہیں، تو وہ لوگ قبروں کے پاس لگے بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اسی طرح سے بت بنا دو، معبود بنا دو، جیسے یہ لوگ جیسے یہ لوگ اپنے اپنے معبودوں سے لگے بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ظالمو، ابھی اللہ کا اتنا عظیم معجزہ دیکھ کر کے آ رہے ہو کہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں اللہ عز و جل نے تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں، اور باہر نکلتے ہی شیطان نے تمہارے اوپر حملہ کر دیا، اور تم نے یہ کہا ہمارے لیے یہ معبود بناؤ۔ ارے یہ جھوٹے معبود ہیں، تمہارا حقیقی اور سچا معبود اللہ۔ لیکن دیکھو نبیوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی شیطان کتنا دھوکہ دے رہا ہے، اور قریب سے دھوکہ دے رہا ہے۔ آج تو 1400 برس گزر گئے ہیں ہمیں اور آپ کو، شیطان تو ہمارے آگے سے، ہمارے پیچھے سے، ہمارے دائیں سے اللہ سے یہ وعدہ لے کر کے آیا ہے کہ ہم ان کو گمراہ کریں گے۔ میرے عزیزو، تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو لوگ مشرکین تھے یہ باقاعدہ مجاوری کرتے تھے۔ اسی طرح سے نمبر 5، مشرکین جو تھے وہ اپنے معبودوں کو سجدے بھی کرتے تھے، اپنے معبودوں کو سجدے بھی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے لوگو نہ سورج کا سجدہ کرو، نہ چاند کا سجدہ کرو، نہ آسمان کا سجدہ کرو، بلکہ ان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پیدا کرنے والے کو سجدہ کرو، یہ تو پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، ان کو سجدہ نہ کرو۔ اگر تمہیں عبادت ہی کرنی ہے تو صرف اللہ کی عبادت کرو، تو سجدہ کرنا بھی عبادت۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ سورج کو پوجتے تھے، چاند کو بھی پوجتے تھے، اور اس کے بھی سجدے کیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، اب یہ تمام سب اعمال جو کچھ بھی آپ نے سماعت فرمائے ہیں کہ پکارتے تھے ان کو، ان کے نام کے نذر و نیاز بھی چڑھاتے تھے، ان کے نام کے ذبیحے بھی ذبح کرتے تھے، ان کی مجاوری بھی کرتے تھے، یہ تمام سب اعمال اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا قرار دیا ہے؟ بولو، عبادت۔ اس کو کیا قرار دیا ہے؟ عبادت۔ اب یہ چیزیں اگر تم نے کسی اور مخلوقات کے لیے کی تو پھر یہی چیز کیا قرار پائے گی؟ شرک قرار پائے گی۔ اور سنو، اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ کیوں کرتے تھے ایسا، ان کے ساتھ یہ عبادتیں کیوں کرتے تھے جبکہ اللہ کو مانتے تھے؟ تو ان کے سامنے دو مقصد تھے، اور آج بھی انہی دو مقصدوں کی وجہ سے آدمی ان کے پاس جاتا ہوتا ہے، شرک وغیرہ جو کرتا ہے اس کے سامنے دو ہی مقصد ہوتے ہیں، ایک تو خوف ہوتا ہے، مارے ڈر کے کرتے ہیں، اور دوسرا لالچ ہوتی ہے، اور وہ لالچ دنیاوی لالچ ہوتی ہے، اخروی لالچ کسی کو نہیں ہوتی ہے۔ کوئی خواجہ اجمیری کے مزار پر اس لیے نہیں جاتا ہے کہ وہ جنت میں بخشوا لیں گے، بلکہ بیٹا ہی بیٹی مانگنے کے لیے جاتا ہے، مصیبتوں اور دکھوں میں پکارنے کے لیے، چادر چڑھانے کے لیے جاتا ہے۔ داتا کا ہجویری اور پاک پٹن میں صرف مرغا لیے اس لیے جاتے ہیں کہ منتیں مانی ہیں، ہم نے فلانے کی زمین غصب کی تھی، بابا کے نام کی منت مانی، ہماری ڈگری ہو گئی، خلاص مرغا ذبح کر دیں گے، چادر چڑھا دیں گے۔ تو دو مقاصد ہوتے تھے ان کے سامنے، تو مشرکین بھی یہی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ان مقصدوں کو قرآن کریم میں کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ مشرکین مکہ جو تھے، یا مشرکین اس دور کے جو تھے، وہ لوگ اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے تھے نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتے تھے، لیکن وہ ان کا عقیدہ یہ تھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے۔ تو ایک مقصد ان کا کیا تھا؟ وسیلہ بنیں گے، سفارش کریں گے ہم۔ اب ظاہر ہے کہ وہ مشرکین مکہ آخرت کے اوپر یقین تو نہیں رکھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ دنیا کے اندر مر پٹ جائیں گے،
ہمارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. اس لیے سفارشی کس معاملے میں کوئی دنیا کی بات پھنسی تو ان کے دربار میں چلے گئے, خلاص بگڑی بنا دی گئی. ہاں اس لیے ان کو سفارشی سمجھتے تھے وہ لوگ. اور اسی طرح سے دوسرا مقصد کیا تھا؟ دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. سورہ الزمر آیت نمبر 3 اٹھا کر کے دیکھیں, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دوسرا مقصد, جس مقصد کے لیے وہ ان کو پوجتے تھے, ان کو پکارتے تھے, نذر و نیاز چڑھاتے تھے, یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. بڑے گنہگار ہیں, بڑے پاپی ہیں, ہم اللہ کو نہیں بلا سکتے, ہم اللہ کے سامنے کیسے فریادیں کر سکتے ہیں, تو ہم ان کے دربار میں چڑھا کر کے کہ گرو گھنٹال تم ہی ہمیں اللہ تک پہنچا دو. یہ تو اس طرح سے اللہ عز و جل نے فرمایا یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی نظروں میں محبوب بننے کے لیے, اللہ کا پیارا بننے کے لیے وہ لوگ ان ہستیوں کے ساتھ یہ تمام سب کام کرتے تھے. میرے عزیز, میرے دوست, اب تک کی تمام باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو خالق بھی سمجھتے تھے, رازق بھی سمجھتے تھے, اور ساری چیزوں اور سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ کو سمجھتے تھے. اور اللہ کے ساتھ ساتھ وہ فرشتوں, پیغمبروں, بزرگوں, صالحین اور ولیوں وغیرہ کو اور پیڑ پودوں کو وہ پوچھتے تھے اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف سے فطری طاقت فطرت سے بالا تر طاقت عطا کی گئی ہے. یہ فطرت سے بالا تر قوت کے مالک ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اسی لیے وہ انہیں پکارتے تھے, ان سے التجائیں کرتے تھے, ان کی نظر و نیاز مانتے تھے, ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے تھے, ان کے نام اور ان کے استھانوں پر جانور لے جا کر کے ذبح کرتے تھے اور ان کی مجاوری کرتے تھے, ان سے مجاوری کرنے بیٹھتے تھے, انہیں سجدہ کرتے تھے. یہ تمام سب کام ان کا ہوتا تھا اور یہی سب کام ان کا شرک تھا. اسی وجہ سے وہ کافر قرار پائے, انہیں قتل کیا گیا, قیدی بنایا گیا, ان سے جنگیں لڑی گئیں, انہیں جہنمی قرار دیا گیا. میرے عزیز, اب ان آیات قرآنیہ کی روشنی میں جو آپ نے سماعت فرمائی ہیں, جو آپ نے سنی ہیں, آئیے ذرا موجودہ دور کے ان قبر پرستوں اور قبر کے پجاریوں کا جائزہ لیں. اور جو شدے, علم, چبوترے, جھنڈے, پنجے, مزار, قبر, جو آج کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے آج یہ مولوی کروا رہا ہے, یہ ملا کروا رہا ہے, میں اس میں عوام کو میں اس لیے میں ان کو تھوڑا سا دوسرے درجے پہ رکھتا ہوں کہ ان عوام کو اس بیچاروں کا پتہ نہیں ہے, بلکہ وہ لمبی لمبی داڑیاں, لمبے لمبے صافے اور پگڑیاں اور لمبی لمبی چھڑیاں اور تسبیحیں دیکھ کر یہ اللہ کے نبی کی یہ بھولی بھالی امت ان کے فیور میں آ جاتی ہے اور ان کی چگنی چپڑی باتوں میں وہ آ جاتی ہے. تو ان مولویوں کا یہ اصل میں یہ کام ہے. وہ لوگ جو ہے آج ان کی وجہ سے یہ بیچارے گمراہ ہوئے ہیں. تو آئیے ہم ان قبر کے پجاریوں کا جائزہ لیں کہ یہ جو کام کرتے ہیں کیا ان کا یہ کام مشرکین مکہ کی طرح ہے یا نہیں. کیا ان کا یہ کام صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکال دیجئے, باقی یہ سارا کام مشرکین مکہ کی طرح ہے یا نہیں ہے. نام کی بات بھی آئے گی تو مشرکین مکہ میں بھی عبدالعزیز تھے, اب مشرکین مکہ میں بھی عبداللہ نام کے موجود تھے لوگ, نام بھی کوئی مختلف نہیں تھا, صرف یہ تھا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے. آج کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے اسلام کا لیبل لگا کر بالکل وہی عمل کیا جا رہا ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے. آئیے اس کا پتہ لگائیں ان کے عقیدے انہی لوگوں کے عقیدوں کی طرح ہیں یا نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہو کہ جناب ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں, ہم تو نماز پڑھتے ہیں, ہم مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا مسلمان بھی مشرک ہو سکتا ہے؟ کیا کلمہ پڑھ کے بھی آدمی مشرک ہو سکتا ہے؟ تو ایسے میرے عزیزوں, میرے بھائیوں کو میں یہ بتلانا چاہوں گا کہ اس آیت کریمہ قرآن کی آیت سنو. قرآن کریم کی روشنی میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے, وہ اپنا جواب ڈھونڈو کہ اللہ کیا فرما رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, جو اللہ کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن وہ مشرک ہیں. تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شرک ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی انسان کو لگ سکتا ہے, کیونکہ اللہ فرما رہا ہے اور اللہ اپنے فرمان میں جھوٹا
نہیں ہے. تو شرک کرنے کے باوجود بھی, کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی آدمی مشرک ہو جاتا ہے. یعنی اکثر دعوے داران ایمان جو ہیں وہ شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ بندے خدا تم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو, اللہ کے بندو تم تو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو مگر شرک میں گرفتار ہو, آخر کیوں شرک کر رہے ہو, شرک و توحید کو تم کیوں ملا رہے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں کہ میاں ہم شرک تھوڑی کر رہے ہیں بلکہ انبیاء اور اولیاء سے محبت رکھتے ہیں, ان کی عقیدت میں, ان کی عقیدت, ان سے ہم الفت کرتے ہیں, ان سے محبت رکھتے ہیں. ان کی عقیدت میں شرک تو تب ہوتا جب ہم انہیں اللہ کے برابر سمجھتے, ہم انہیں اللہ کے برابر سمجھتے. ہم تو انہیں اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں, اللہ کا مخلوق سمجھتے ہیں. اللہ نے انہیں یہ قدرت اور یہ تصرف دے دیے ہیں کہ وہ جس کو چاہیں, جس کی بگڑی بنا بنانا چاہے بنا دیں, جس کو چاہے بیٹا دیں اور جس کو چاہے بیٹی دیں. ان کو پکارنا اللہ ہی کو پکارنا ہے, ان سے مدد مانگنا اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے, ان سے گریہ وزاری کرنا, ان سے فریاد کرنا در حقیقت اللہ ہی سے فریاد کرنا ہے. یہ لوگ اللہ کے بڑے پیارے لوگ ہیں, اللہ کے محبوب بندے ہیں. یہ جو چاہیں کر دیں, یہ جس کو چاہیں عطا کر دیں, ان کو اختیار ہے. یہ ہمارے سفارشی ہیں, یہ ہمارے وکیل ہیں, یہ ہمارے وسیلہ ہیں. ارے میاں تم بغیر سیڑھی کے چھت پہ کیسے چڑھ سکتے ہو, بغیر سیڑھی کے چھت پہ کیسے جا سکتے ہو؟ ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے, ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے. اور اس طرح کی فضول باتیں نعوذ باللہ وہ کرتے ہیں. اور میرے عزیزو, اور جب ہم ان قرآنی آیات پر غور کرتے ہیں تو پچھلے بالکل وہی نقشہ سامنے آتا ہے کہ جیسے پچھلے زمانے کے مشرکین کرتے تھے. ان بیچاروں کو معلوم نہیں کہ شرک یہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر قرار دے دیا جائے, شرک صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر قرار دے دیا جائے یا اس کے مقابل مانا جائے, بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں, جو باتیں اللہ عز و جل نے اپنی ذات, اپنی صفات اور اپنی عبادات کے لیے مخصوص فرما لی ہیں, انہیں غیروں کے لیے کرنا یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے. مثال کے طور پہ سجدہ کرنا, طواف کرنا, رکوع کرنا, قربانی, منت, مشکل کے وقت پکارنا, قدرت و تصرف وغیرہ, یہ تمام سب چیزیں, یہ سب دوسروں کا بھی کچھ حصہ, ان سب چیزوں میں دوسروں کا بھی کچھ حصہ جاننا, چاہے ذاتی یا عطائی, بہرحال یہ تمام سب شکلیں شرک کی آتی ہیں. اور شرک ایک ایسا بھینکر اور ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مرے گا اللہ جنت کو اس کے اوپر حرام کر دے گا. میرے عزیز, میرے دوست, باتیں بہت ہیں اور بڑی لمبی چوڑی باتیں اس تعلق سے ہو سکتی ہیں, اور لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے, وقت ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے. اس لیے اتنی بات جو میں نے آپ کو بتلائی ہے کہ جو کفار مکہ, مشرکین مکہ, شرک کی حقیقت, شرک کیا تھا, ان کا شرک کیا تھا, اگر آج بھی اسی طرح سے لوگ عمل کریں, اگر آج بھی اسی طرح سے لوگ عمل کریں گے تو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا, اور وہ لوگ بھی مشرک کہلائیں گے. اس لیے ہم مسلمانوں سے یہ درخواست کریں گے, ہم اللہ کے نبی کی امتیوں سے یہ درخواست کریں گے کہ اے نبی کی امت کے لوگوں, اللہ سے ڈرو اور شرک جیسے گناہوں سے توبہ کرو. یہ پیر پرستیاں, یہ قبر پرستیاں, یہ بابے, یہ کچھ نہیں تمہیں دے سکتے ہیں, نہ یہ تمہارا کوئی بال بیکا کر سکتے ہیں, نہ تمہاری کوئی بگڑی بنا سکتے ہیں, اور نہ ہی تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں.